پھر ایک اور بات جو معاشرے کے لیے ضروری ہے امن کے لیے، اس کا میں یہاں ذکر کر دوں، پہلے بھی ذکر آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہا کر تم پر سلام ہو، تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے، یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو معاشرے کا حسن بڑھاتی ہے۔ جب سلامتی کے پیغام ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوں گے تو آپس کی رنجشیں اور شکوے اور دوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور ہو جانی چاہیے۔ بھائی بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان میں صلح قائم ہو جائے گی۔ دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ ہم احمدی ہیں اور قرآن کریم پر ہمارا پورا ایمان ہے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ سلامتی بھیجو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو، اور یہاں بعض جگہ پہ ناراضگیوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ بس غور کرنا چاہیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم اور احکامات ہیں ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہر احمدی کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی عظیم کتاب ہے یہ کہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا احاطہ نہ اس نے کیا ہو۔ بس معاشرے کے امن کے لیے بھی، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی ہے، خدا کا قرب پانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم باقاعدہ تلاوت کرنے والے اور اس پر غور کرنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تمام باتیں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ میں نے کی ہیں، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اور اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور حالت کے موافق ہرگز نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں اس ذریعے سے، اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم کی خوبصورت تعلیم کی طرف توجہ دلائیں اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر